نے سر آرنلڈ کی پریچنگز آف اسلام، اس میں انہوں نے کانٹیننٹل وائز ڈسکس کیا ہے، اور جو ہے نا وہ اپنا اسٹیٹس وائز ڈسکس کیا ہے کہ اسلام کیسے کیسے لوگوں کے پاس گیا. تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ لوگ اس وقت عربی زبان کو ایسے سیکھتے تھے جیسے آج انگلش کو سیکھا جاتا ہے. انگلش جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے لیے ایک سورس بنا ہے پوری کمیونٹی پوری دنیا کے لیے، ویسے عربک اس وقت سکھائی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ یورپ کی کئی زبانوں پر، اسپیشلی اسپینش کے اوپر، عربی زبان کی چھاپ آپ کو دکھائی دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اردو زبان ہندی کے اندر دخل اختیار کر گئی، اور اردو وہی زبان ہے جس میں 80% جو حروف ہیں وہ عربی زبان سے داخل ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ عربی زبان لوگ اس وقت ایسے سیکھا کرتے تھے. لوگ قرطبہ کی یونیورسٹی میں، موراکو کی یونیورسٹی کے اندر، ایجپٹ کی یونیورسٹی کے اندر اس طریقے سے پڑھنے کے لیے میرا بھائی جایا کرتے تھے. تو یہ جو پرانا وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہی تو گولڈن ٹائم تھا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس آج ایجوکیشن آئی ہے. اس وقت لوگ اسلام کو ایسے سیکھتے تھے. ٹھیک ہے میرا بھائی، بہت شکریہ. چلیں جی ٹھیک ہے، اوکے بھائی. نہیں ابھی میرا ایک آپ ایک بتائیے ایک چیز کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسکالرس کے بیچ میں، سب لوگ ایک پیج پہ ہیں. جی عامر بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی 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 دنیا کے بالکل. اسکالرس مفہوم جو ہے یہ آپ نے سیم پیج سمجھنا. آن ہاں دا ترجمہ. آئی ایم جی ٹاکنگ اباؤٹ قرآن کا ترجمہ پہ آر دے جی آن دا جی جی سیم پیج اور دے ہیو ڈفرنٹ جی کنفلکٹ آف میننگ آلسو. جی 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 ٹھیک ہے، بڑا زبردست سوال آپ نے کیا. قرآن کا جو مفہوم ہے، ہم مفہوم زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. ترجمہ چونکہ اب پاپولر ہو چکا ہوا ہے تو ترجمہ وغیرہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، تو ترجمہ بھی استعمال کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. مگر میں چونکہ آپ کا سوال اس نوعیت کا ہے تو میں آپ کو ٹھیک بھی کر دوں گا. اصولی طور پر قرآن کا مفہوم مراد لیا جاتا ہے. مفہوم آسان لفظوں کے اندر کہتے ہیں کہ کسی ٹیکسٹ کا اسینس یا کسی پیسج کا اسینس، اس کا جو اسینشل میننگ ہے وہ میننگ یہ ہے کہ وہ پیغام، اس پر سب متفق ہیں. الفاظ کا اختلاف اسینس کو یا اس کیسر مفہوم کو بھائی آنا چینج نہیں چاہتے ہیں، کرتا. ٹھیک ہے کیسر بھائی آنا چاہتے ہیں. عامر بھائی ذرا سا ٹھیک ہے. آپ بنا لیں. میں اچھا دیکھیں بھائی، نیو مسلم صاحب میں ٹھیک. لاسٹ نان مومن، ہاں لاسٹ کامنٹ کر رہا ہوں. آپ نے پوچھا ترجمے کے تعلق سے، اگر کوئی مترجم یعنی ٹرانسلیٹر وہ قرآن کا ترجمہ اس طرح کرے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اب اللہ ایک نہیں ہے دو ہو گئے، اب شرک جو ہے ٹھیک ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں رہے العیاذ باللہ، یہ ساری چیزیں آ جائیں کسی ٹرانسلیٹر کے ذریعے اور دوسرا ٹرانسلیٹر اس کے اپوزٹ لکھ رہا ہے، تب تو آپ یہ کہیں کہ اختلاف ہے. لیکن اگر سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ ایک شرک غلط ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، سب اسی پر متفق ہیں، تو مین چیز تو وہی ہے نا، قرآن کا ایسنس جس کو عامر بھائی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، نہیں جو ورسز ہیں ایوری سنگل ورس میں جو اس کا میننگ نکلتا ہے اس میں سب میں آر دے آن سیم پیج آن ایوری سنگل ورس کا جو جو بھی بنیادی میننگ چیزیں ہے. جس کے اوپر انسان کی نجات ڈیپینڈ کرتی ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں رولنگز کی انٹرپریٹیشن میں، احکام کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ احکام ہے، رولز ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن لائرز جو ہیں وہ الگ الگ انداز سے کرتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کانسٹیٹیوشن کی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی کمی نہیں ہوتی، وہ انٹرپریٹیشن کی ہوتی ہے، وہ انسانی انٹرپریٹیشن ہے. ہاں وہی وہ سر لیکن اب مجھے بتائیے آپ کہ اگر امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے الگ الگ اسٹیٹس کے اندر الگ الگ انٹرپریٹیشن ہو تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ کانسٹیٹیوشن غلط ہو گیا؟ نہیں، وہ تو انسان کا بنایا ہوگا نا، خدا والا جو ہے خدا کو بات اصول کی ہو رہی ہے، ڈزنٹ میٹر، بات اصول کی ہو رہی ہے کہ خدا کا جو کلام ہے اس کا جو بنیادی پیغام ہے، امریکن کانسٹیٹیوشن کا جو بھی بنیادی پیغام ہے کہ بھئی یہ آزاد لوگوں کے لیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ ہتھیار رکھ سکتے ہیں، جو بھی کانسٹیٹیوشنل اس کے اندر پریویلیجز ہیں، قرآن میں بھی کانسٹیٹیوشنل بات ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، شرک غلط ہے، کفر غلط ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہدایت پر آنا ہے، قیامت ہوگی، روز جزا وغیرہ وغیرہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن نہیں، باقی یہ جو بھائی بات کر رہے ہیں نا، سوری نان مومن نہیں ہے. بھائی سوری کیسر بھائی کو ویلکم کر لیتے ہیں. اچھا میں ایک بات صرف کہہ لوں، اس کے بعد کیسر بھائی کو آفیشیلی پھر ویلکم کر لیتے ہیں. اچھا یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، دو چیزیں سمجھنی آپ نے، انسانوں کا بنایا ہوا ہونا یا انسانوں کو سمجھنا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی کیٹیگری کے اندر بیٹھیں گی. یعنی مثال کے طور پر جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ انٹرپریٹیشن کا، کسی چیز کو پرسیو کرنا، پرسیپشن ہے نا، نالج ہے پرسیپشن کا نام. تو جو انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے اس کا پرسیپشن کیا ہیومن لیتا ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، انسان اس کو پرسیو، اس کو پرسیپشنائز کر رہا ہے.
اس لیے یہ اختلاف بنتا ہے. تو یہ آپ نے نہیں سمجھنا ہے لیکن کہ چاہے وہ انسان کا بنایا ہوا ہو یا نہ ہو, سمجھ تو آپ رہے ہیں نا, آپ کی عقل تو بیچ میں انوالو ہوگی, اس وجہ سے ہے. تو وہی اس میں کوئی وہی دقت تو نہیں بات ہے. صاحب یعنی وہی چلیں بات جی, ہے. یعنی لوگوں کی, ٹائم سوری, بہت ہو گیا. عامر بھائی جی لاسٹ کامنٹ کر لیجیے گا جی, میں کئی ہاں مرتبہ کہہ بالکل چکا بالکل, ہوں. تو لوگوں کی, ایک ہاں منٹ. بالکل, آخری بات, لون بھائی, نان مومن بھائی کافی ٹائم ہو گیا. ہاں یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی چیز یعنی کسی کانسٹیٹیوشن کا انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہونا یا ڈفرینٹ اوپینینز ہونا یا ایون سم ٹائمز کانٹراڈکٹری اوپینینز ہونا بھی اس کانسٹیٹیوشن کو نلیفائی نہیں کرتا. پوری دنیا یونانیمسلی اس چیز کو عقل کے ساتھ تسلیم کرتی ہے کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس سے اپر ہاؤس کے اوپر کوٹ کر دیں یا کوئی اور اپر ہاؤس کر دے. یہ پریکٹیکلی پوری دنیا میں چل رہا ہے. قرآن کے معاملے کے اندر ایسا کیوں آتا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی وہ تو اللہ کی طرف سے آیا نا, اس لیے بھائی اللہ کی طرف سے آیا ہے, آیا انسانوں کے لیے ہے نا, انسانوں نے ہی آخر اپنے دماغ چلانے ہیں نا سمجھنے کے لیے, تو وہاں تو ہو سکتا ہے ہیومن ایرر. بہت شکریہ. تو نہیں, میرا چلیں لاسٹ جی, کمنٹ لیجیے پلیز. نہیں لاسٹ میرا کمنٹ ہو گیا. لاسٹ چلیں جی, شکریہ بہت بہت, لاسٹ کمنٹ ہو گیا. نیکسٹ ٹائم آئیے گا پھر کریں گے بات, بہت دیر ہو گئی نا آپ سے ٹھیک بات ہے. کرتے میں ہوئے. ایک چیز اور چھوٹی سی ہو اسٹریم کے گئی ہو حوالے گئی سے. ایکچولی اب. آپ کی اسٹریم میں نا بہت مشکل سے انٹری مل پا رہی ہے, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. نہیں وہ ملٹیپل پرابلم تو ٹائمز ٹرائی کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے, آپ تھوڑا اس ملٹیپل میں ٹرائی دیکھیے گا. کیا کریں تو آپ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ چلیے. بھی لے لیں گے, آپ کے لیے جگہ بنا دیں گے بھائی. اچھا, اس کا طریقہ یہ ہے نان مومن کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ آنا ہو تو کامنٹ میں لکھیے گا کہ میں نان مسلم ہوں, مجھے لے لیں, تو جگہ بنانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, تو چلیں جی نیکسٹ کالر لے لیں. اچھا, کیسر کیسر احمد راجہ صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام جناب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں ایک اور میں اسپیس میں تھا تو مجھے تھوڑی سی تاخیر ہوگی. میرا پروگرام تھا کہ میری چونکہ کل غیر حاضری ہوئی ہے اور بڑھنے لگی ہیں سیٹرڈے کی, تو اب میں زیادہ سے زیادہ اسٹریم میں جا کے میں کوشش کیا کروں. کل عامر بھائی نے تو جگہ نہیں دی. ویسے پرائیویٹلی ہماری بات آپس میں اچھی ہوئی ہے, لیکن میں پبلکلی ویسے اب چھیڑخانی کر رہا ہوں. یہ چلے ماشاء اللہ. ویسے کیسر بھائی میں پہلے ہی بدنام ہوں کہ میں جو ہے نا جلدی سٹیج خالی کر دیتا ہوں, تو کیا کریں بس, اللہ یہ حافظ, معاملہ ہو شکریہ. جاتا ہے. کیسر بھائی دوسرا یہ ہے کہ شاید اب آپ نے پبلک بات کر دی تو میں بھی کہہ دیتا ہوں, آپ کو جگہ دینا اس لیے خطرناک ہو گیا ہوا ہے کہ سر آپ مولویوں کے چھوڑے ہوئے ایجنٹ ہیں نا, پھر مسئلہ ہو جاتا ہے, ڈر لگتا ہے. ہاں, یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. یہ بات درست ہے. جی ٹھیک جی ہے. آپ بتائیں مجھ سے اب آپ. جی جی جی, چلے ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. اگلے کالر ہمارے پاس کون ہے بھائی؟ یہ عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کوشچن عقیدے پر ہے کہ ابھی ایک دو سال پہلے مفتی شمائل صاحب نے ایک اسٹریم کری تھی جس میں انہوں نے وحدانیت کی کافی دلیلیں دی تھی, کافی مضبوط دلیلیں ہیں, لیکن وہ ساری چیزیں ایک بیسس پر ٹکین تھی کہ خدا کے اندر ایپ نہیں ہو سکتا. جی تو ایک اس کا آپ لوگ بات کریں ذرا سا, ایک منٹ. جی تو اس کی کیا لاجیکل دلیل ہوگی؟ عاصم بھائی یا کیسر بھائی؟ سر میں سوال ان کا تھوڑا سا بیچ میں فیڈ بیک آ رہا تھا مائک کا, میں سمجھ نہیں سکا. عبداللہ بھائی ذرا دوبارہ ریپیٹ کر یہاں دیجئے سے گا آگے بڑھ. کیونکہ مفتی صاحب اوے ہو گئے ہیں, دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی, یہ ہے کوشچن کہ جب وحدانیت کو ثابت کیا جاتا ہے تو اس کے دلائل جو دیے جاتے ہیں تو وہ فائنلی ایک جگہ پر آ کے اینڈ کرتے ہیں کہ خدا کے اندر ایپ نہیں ہو سکتا. تو اس کی کیا لاجیکل دلیل ہے کہ یہ جو ہم نے پیمانہ بنایا ہے کہ خدا کے اندر ایپ نہیں ہو سکتا, تو اس کی لاجیکل کیا ہوگی, دلیل ہوگی؟ یہ دلیل نہیں ہے, یہ نتیجہ ہے. اور یہ ایسا نتیجہ ہے کہ جو ایک نیسیسری رزلٹ ہے کہ آپ جب شروع کرتے ہیں اپنا سفر اللہ تعالیٰ سے متعلق, اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق, کہ کیا کائنات بغیر کسی خالق کے چل سکتی ہے, نہیں چل سکتی ہے, وہاں سے آپ سفر کرتے 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 جب آپ ایونچولی سارے خداؤں کو ڈسکس کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پہنچتے ہیں, تو اس وقت پھر ہر طرح کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ یہ لازمی نتیجہ ہے اس بحث کا کہ آپ اس پہ ایمان لائیں کہ عقلی بنیادوں پہ یہ کنکلوژن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہو سکتا. جو شارٹسٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے وہ یہ جو ہر نماز میں عام طور پر مسلمان پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں, کہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کہی ہے ڈپینڈنسی کے حوالے سے, کہ وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, اور کسی پہ ڈپینڈنٹ اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ کبھی رہا بھی نہیں, یعنی کسی کی اولاد بھی نہیں ہے. ٹھیک,
وہ کسی کا ماں باپ بھی نہیں ہے، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ اس طرح سے بایولوجیکل ہے کہ جیسے انسان بایولوجیکل ریلیشنز میں آ کے مجبور ہو جاتا ہے، اولاد کے ہاتھوں بڑا مجبور ہو جاتا ہے، اولاد کی بیماری کے حوالے سے کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے پہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی وہ چیز بتائی اپنے بارے میں، اور جب بھی آپ اس کو ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں تو آپ کو لاجیکلی جو اللہ تعالیٰ کی ایک ذات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو اکاؤنٹ کرتی ہے فار ایوری تھنگ، اس کے ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ بے عیب ہو. اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کر سکتا ہوں عبداللہ بھائی؟ جی جی کیسر بھائی نے بڑی زبردست بات کر دی. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہیومن سائیکالوجی کو لے کے. جو گریک ہسٹری ہے اس میں ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں نا جو کنگز ہوتے تھے ان کے امورٹل ہونے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو وائرل کیا جاتا تھا پبلک کے اندر، اور اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کبھی بھی زخم یا کوئی چوٹ یا خون پبلک میں آپ کا نظر نہیں آنا چاہیے. کنگ کا روب اور دبدبہ اسی چیز میں ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہوتی تھی کہ وہ زیادہ تر بیماریوں کو یا ان چیزوں کو بھی چھپایا کرتے تھے. ہاں ٹھیک ہے، پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کا بھی ڈر ہوتا تھا، مگر اس میں یہ بھی ایک جگہ پر دیکھا تھا کہ وہ یہ چیز چھپاتے تھے کہ بھئی خون آپ کا نظر نہ آئے اور آپ کا امورٹل ہونا پبلک کو پتہ نہ چلے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان کبھی بھی اپنے کمزور کے سامنے جھکتا نہیں ہے. وہ لیڈر یا اپنا بڑا اسی کو مانتا ہے جس کو وہ اپنے سے زیادہ اسٹرانگ سمجھتا ہے. یہ ہیومن سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سمجھ لیں آپ کے کانسیپٹ آف گاڈ ایسا ہی ریشنل یا لاجیکل ہو سکتا ہے جو انسان کو یہ تصور دے کہ وہ کامل ذات ہے اور ہر عیب سے پاک ہے. یہ ہیومن سائیکالوجی کی ڈیمانڈ ہے، اور اسی لیے کانسیپٹ آف گاڈ جو اسلام نے دیا ہے اس کو عین فطرت کہتے ہیں. وہ فطرت یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں صرف، بلکہ انسان کے اندر کی جو فطرت ہے اس کو بھی اپیل کرتی ہے وہ چیز کہ کیوں اللہ کے سامنے انسان کو جھکنا چاہیے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم عیب سے بھرے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن میں کہا ہے کہ سبحان اللہ اما یصفون، اللہ پاک ہے اور اس چیز سے جو اس کو یہ جوڑتے ہیں مشرکین. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جن غیر اللہ کو یا جن انسانوں کی عبادت لوگوں نے شروع کی، چاہے وہ مشرکین ہند ہوں یا مشرکین مکہ، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو عیوب سے، جو کہ ان کی طرف سے ملتی ہے اگر ہم اس کو غلط بھی مانیں، مگر جو انہی کے لوگ ہمیں دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیوب سے بھری ہوئی ہیں. ایسے شخص یا ایسے لوگوں کے سامنے آپ جھکنا تو دور کی بات ہے، ان کی بات ماننا بھی گوارا نہیں کرتے. یعنی آپ کسی ایسے انسان کو فالو کریں گے کہ جس انسان کا اپنا کردار جو ہے وہ بالکل ہی بیکار ہو. آپ کسی ایسے انسان کو فالو کرنا پسند نہیں کرتے، چاہے کہ آپ اس کو خدا بنائیں. بہت شکریہ. اچھا اسی طریقے سے ایک اور کوشچن تھا کہ جیسے ہم نبی کو بس بھائی ایک ہی کوشچن، اب میں اگلے کالر کو لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں جی، شکریہ، نیکسٹ ٹائم کر لیجیے گا. اچھا یہ بہت دیر سے آ رہے ہیں، پہلے بھی آ گئے تھے. کموک ہلو جی بھائی بولے، ہلو بولیے. ہیڈ فون نکال کے بولے اگر ہیڈ فون لگایا ہے. ایوری آواز نہیں آنی میری؟ آپ کی آ رہی ہے، ہمیں سن پا رہے ہیں. جی سن رہے ہیں. جی بولیے. سو I have two questions about existence of God. So آپ بورن مسلم ہیں یا کچھ اور ہیں؟ میں تو ایتھیسٹ ہوں سر. پیدا ہی ایتھیسٹ ہوئے تھے؟ نو میں ایتھیسٹ میں پیدا، میں جو ہندو born in Hindu family. اچھا But now I'm atheist. اچھا تو آپ پیدا ہندو ہوئے تھے، نام عمیر ریاض رکھا گیا. ہاں یہ بڑا جی رکھ لیا گیا تھا. جی مطلب میں رہتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا بہت جو ہے اس میں کیا بتاؤں، اسلام میں جو میں نے پڑھا ہے تھوڑا بہت تو اس میں، لیکن میں ابھی تک کی پورا جو ہے کسی بھی نہیں پوچھا کچھ اور ہے نا بھائی. میں نے آپ سے کہا کہ آپ پیدا ہندوازم میں ہوئے، نام رکھا گیا عمیر ریاض، اور ہیں ایتھیسٹ. تو یہ تو بڑا عجیب بات ہے. اور اسلام سے اس قدر محبت کے صرف عمر پر نہیں رکے، ریاض بھی لکھ لیا ہے. یہ بڑا کمال ہے. جی
नहीं तो मैं अभी इतने टाइम में कोई नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मैं मेरा यही क्वेश्चन था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे सर। ठीक है, तो आप कि एथीस्ट हैं, एथीस्ट हो गए हैं, चले सही है। अब आपका जी क्वेश्चन अभी क्या है वो बताएं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। हाँ जी क्वेश्चन सर मेरा ये है कि सर ये जो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है जो गॉड है मतलब ये एग्जिस्ट करता है, तो जैसे उसकी कॉन्शियसनेस माइंड की मैं बात कर रहा हूँ कि जो उसको शऊर है, जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अगर उनको कोई चीज ऐसे ना दिलाई जाए, जैसे कि वो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ वो मांग रहे हैं, उनकी कोई जिद है, अगर वो ना दिलाएं तो वो जो है बहुत ही मतलब ऐसे इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि जो है कि इसको जो है एकदम इसको यहाँ से मार दो, एकदम इसको मतलब इसके साथ भी उल्टा सीधा कर दो, मतलब वो उससे गुस्सा हो जाते हैं। तो सर मैं जो कह रहा हूँ जो क्रिएटर है हम लोग का, यूनिवर्स का क्रिएटर है, जो सुप्रीम बीइंग है, ऑल पावरफुल है, तो अगर उसने हम लोग को सब कुछ जो है मतलब पैदा किया है, तो अगर जो है उसकी हम लोग इबादत नहीं करेंगे या अगर हम उसको नहीं मानेंगे, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी को भी जो है उठा के आग में डाल दिए? तो मतलब जो क्या बच्चों वाला उसका शगुर हो गया, क्या मतलब उसका माइंडसेट जो है मतलब छोटे बच्चे की तरह, जैसे बच्चे गुस्सा होकर के जो है कहते हैं नहीं इसको मार दो, तो मतलब वो भी उसकी कोई इबादत नहीं करेगा या उसको कोई आगे सजदा नहीं करेगा, तो वो जो है उठा के उसको हेल में फेंक देगा। तो इस पे सर थोड़ा बता दीजिए कि क्या बच्चों जैसा माइंड है क्रिएटर का जो सब ऑल नोइंग है, ऑल ठीक है, पावरफुल है? पैनल में से कोई जवाब देना चाहेगा? जी मैं जैन साहब से पूछना जी चाहता हूँ कि कमोक साहब आपने तो फरमाया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के हवाले से आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप फियर ऑफ गॉड या एटीट्यूड ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल पूछना कि खुदा क्यों लोगों को दोजख में फेंकेगा, इस सवाल के अंदर ये एक्नॉलेजमेंट है कि खुदा तो है, वो खुदा की वजूद से मुतल्लिक वो क्या क्वेश्चन है? नहीं सर वो खुदा नेक्स्ट मतलब वो यही है कि नेक्स्ट जो है वीक के लिए अगर नेक्स्ट वीक के लिए नोट्स इकट्ठे करने थे जी। ठीक है, सॉरी अच्छा जी, अगर खुदा मतलब होएगा भी तो वो अगर खुदा कोई ऐसे कैसे कर सकता है, अगर कोई होएगा भी खुदा, उसके लिए मैं यही बता रहा था कि अगर मर्जी होएगा भी उसकी, तो वो ऐसा क्यों करेगा? मर्जी उसकी। मेरा टीचर वो मेरे पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा करता है, सजा देता है सारा, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये क्यों ऐसा करेगा, तो ऐसा क्यों करने का मतलब ये तो नहीं मैं कहूँगा मेरा टीचर है ही नहीं सिरे से, है ना। आर्गुमेंट के अंदर थोड़ा सा ना बड़ा टाइम हो गया है, ये स्ट्रीम्स वगैरह करते आपको सुनते भी हुआ होगा कि आपने बहसें भी की होंगी। अब हम भी ये चाहते हैं कि आप लोगों के आर्गुमेंट्स ना थोड़े से अपडेट हो जाएं। ये खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद नहीं उठा सकता, खुदा दोजख में क्यों फेंकेगा, वो ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसा, आगे बढ़े ना इन चीज़ों से अब आगे। सो एक नहीं एक तो सर अगर जबरदस्त ये किस्म इजी का क्वेश्चन एक है। पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन पूछें कि खुदा के वजूद के हवाले से आपका ये कंसर्न है, क्यों फेंकेगा। जब आपने मान लिया खुदा है, तो खुदा को मान लिया, तो आपने ये भी तो माना ना कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, आपने ये भी माना हर चीज पे कादर है, उसकी मर्जी डाल दिया उसने भाई, दोजख में डाल दिया। अब नहीं तो ये तो इसको सर ना कोई आंसर नहीं जबरदस्त हुआ, उसका फिर एक चीज मर्जी इसके और मैं कोई इसमें लॉजिकल की इजाफा, जो है वो क्या बच्चों ये जैसा उसका फिर तो माइंड है होल्ड ना, ऑन, उसका शगुर बच्चों ऐसा है ना। होल्ड ऑन, मैं इसका एक चीज में इजाफा करना चाहूंगा कैसर भाई की बात में, वो ये कि अगर कोई इबादत करे खुदा की और कोई इबादत ना करे, दो लोग हैं, एक बंदा इबादत करता है, एक बंदा इबादत नहीं करता, तो इबादत करने से खुदा का कितना फायदा हो रहा है और इबादत ना करने से उसका कितना नुकसान हो रहा है, ये बताइए। इधर वही बताने जो गॉड है तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसको क्या क्या तो वो उसको फर्क कुछ नहीं चीज पड़ा मिली ना, जा रही है। और वो जी कह रहा है कि तुम इबादत करो मेरी सारे के सारे, तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे नफा नहीं पहुंचा सकते, तुम सारे के सारे मेरा इनकार कर दो, तुम मेरा नुकसान नहीं कर सकते। तो जब इबादत करने न करने से उसका नफा नुकसान है ही नहीं, तो जो उसका रिएक्शन है वो अपनी वजह से नहीं है, बल्कि उस कानून को तोड़ने की वजह से है जो कानून उसने बनाया है। आप किसी भी मुल्क में रहते हो, जहां भी रहे आप, इंडिया में रहे, wherever you live, उस मुल्क का एक कानून है। अब उस मुल्क का आप कानून तोड़ेंगे तो पुलिस हरकत में आएगी, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं एजेंसीज वो हरकत में आएंगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा क्या, या आपको अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में जो जज बैठा होगा वो आपको सख्त से सख्त सजा देगा, मसलन आपने किसी का रेप कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया। अब वो जो जज बैठा हुआ है, तो क्या वो अपने इमोशंस की बुनियाद पर, आपने उसकी बेटी का तो रेप नहीं किया ना, वो अपने इमोशंस की बुनियाद के ऊपर क्या सजा देगा आपको? वो सजा देगा इसलिए कि कानून है, आपने कानून तोड़ा है। तो खुदा का एक कानून है कि तुम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, मोरालिटी के साथ जिंदगी गुजारोगे, जिना नहीं करोगे, ड्रग्स नहीं लोगे, शराब नहीं पियोगे, उसकी इबादत करोगे। आप उस कानून के मुताबिक चलेंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको सवाब मिल जाएगा, नहीं चलेंगे तो आपको सजा मिलेगी। इसका इमोशन से क्या ताल्लुक है? हजरत इससे भी ज्यादा एक डीप सवाल करना चाहूंगा।
ان سے تھوڑا سا اور بڑا زبردست حضرت نے مثال دے دی ہے کہ جج بھی کرنا، کنوکٹ بھی کرنا کسی کو، اور ایموشن لیس بھی ایٹ دا سیم ٹائم ہونا، یہ دنیا کے اندر حضرت نے مثال دے دی. کمک بھائی میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، کانٹیمپٹ آف دا کورٹ یہ پڑھا ہے آپ نے کہیں کا نام سنا؟ کانٹیمپٹ آف دا کورٹ؟ نو سر نہیں سنا میں نے. ہاں ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی پوری کا پورا جو آپ کا جوڈیشری کا سسٹم ہے، اس میں احترام کو یا ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے ایک لا بنایا گیا ہے جس میں جوڈیشری کی سپرمیسی قائم کی جاتی ہے. کیونکہ جوڈیشری جو ہوتی ہے یعنی آپ کی عدالت ہے، جسٹس کا نظام ہے، اس کا جب تک ادب اور احترام نہیں ہوگا لوگ ڈسپلن میں نہیں آ سکتے، قانون نافذ نہیں ہو سکتا. اب حقیقت یہ ہے کہ اس پرٹیکولر آدمی نے یا کسی لائر نے یا کسی جو ہے اپنا جس کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، کوئی آدمی کٹہرے کے اندر کھڑا ہے، وہ آدمی ایک پرٹیکولر جج کی ڈس اوبے کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، پرٹیکولر جج کو، تو اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف دا کورٹ لگ جاتی ہے. اور کنٹیمپٹ آف دا کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں پرٹیکولر جج کی توہین کی ہے، ڈس اوبے کیا ہے. پوری دنیا کے اندر یہ اصول مانا جاتا ہے جوڈیشری کو قائم رکھنے کے لیے کہ آپ سب سے اوپر کورٹس ہیں، ایون پرائم منسٹر سے بھی اوپر، وہ ہر ایک کو کسی بھی ٹائم طلب کر سکتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نے تو پرٹیکولر جج کی کوئی بات نہیں مانی، مگر لا موجود ہے کنٹیمپٹ آف دا کورٹ کا. اس کا مطلب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ نظام کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو اپنے جج کا ادب اور احترام کرنا ہے، اور بظاہر اگر آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ اگر آپ پر چارج کرتا ہے، اس کو کوئی ایموشنل آگے نہیں کہہ سکتا کہ جج نے مجھ سے پرسنل کھار نکالی ہے یا جج نے کو مسئلہ کیا ہے. آپ نے اس کو اصول کو فالو کرنا ہے. تو اس میں یہ نہیں کوئی کہے گا یہ تو جج بچوں کی طرح ہے اس لیے تو میرے ساتھ پھڈے کر رہا ہے. نہیں، یہ لا موجود ہے، اور اس لا کا ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ اس میں ایموشنز کا ہونا یا کسی کی اپنی پرسنل گرج ہونا، یہ چیز ہونا، یہ میٹر نہیں کرتا. بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے سر. آپ نہیں سر جو آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ تو، لیکن وہ جو جج وہ کرتا ہے تو سوسائٹی کے، وہ تو اس کے شانتی کے لیے کرتا ہے، اسے جو اپنی جو ہے سوسائٹی اس میں جو ہے رہن سہن اچھا ہوگا. بٹ تو آل نوئنگ گاڈ سر، تو اس میں کوئی ایسی بات تھوڑی ہوگی کہ جو ہے اس کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. یہ تو سوسائٹی کرتی ہے، جو جج وج ہوتے ہیں، قانون آپ ہوتا ہے. عبادت صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ لے، صرف یہی عبادت ہے؟ کیا سچ بولنا عبادت نہیں ہے؟ کیا کسی دوسرے کی بیک بائٹ نہ کرنا عبادت نہیں ہے؟ کیا دوسرے کو دھوکہ نہ دینا بلکہ اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ پیش آنا عبادت نہیں ہے؟ کیا ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اسی طریقے سے ڈرگز نہ لینا حالانکہ لے سکتا ہے، شراب نہ پینا حالانکہ شراب پی سکتا ہے، زنا نہ کرنا حالانکہ زنا کر سکتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں. یہ سب کے سب دین کا حصہ ہے، اور اس سے سوسائٹی درست ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اپنے لیے کرتا ہے نا. اوکے سر، ایک بہت چھوٹا سا لاسٹ سوال یہ تھا جو کیسر بھائی نے کہا تھا کہ جو ایکسسٹنسی نہیں میں میرا سوال میں ان تھا. سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوری یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ایک سوال ہے، پھر آپ اپنا پوچھیے گا. اچھا، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسلام کی ان چیزوں سے تو کوئی دقت نہیں ہے نا جو سوسائٹی کے بہتر کے لیے، یعنی چور کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے نا، کیونکہ وہ تو سوسائٹی میں بہتری کے لیے ہے نا؟ جی ہاں وہ ٹھیک ہے. جی جی چور کا ہاتھ کاٹنا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو مرڈر کرتا ہے اس کو مارنا ٹھیک ہے، کیپٹل پنشمنٹ؟ نہیں، اس کے لیے تو وہ لا ہے کہ جو ہے عمر قید دی جائے یا پھر پھانسی اس کے لیے ہے. نہیں، آپ دیکھیں میری بات وہ اسلام کی طرف میں اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ نے کہا مجھے وہ چیز، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی ججمنٹ دے رہے ہیں جس کا سوسائٹی کی جج دیتا ہے سوسائٹی کی بہتری کے ساتھ، تو پھر آپ کو کم از کم اسلام کی جو حدود ہیں ان سے کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو سماج کی بہتری کے لیے ہی ہیں. ہم تو ہمارا بھی ماننا، یعنی سماج میں پریکٹیکلی آج کے دور میں ہماری ریئل لائف میں وہ فائدہ دیتی ہیں. بہرحال بہت شکریہ، پوائنٹ میں نے رکھ دیا اپنا. سر میرا لاسٹ کوشچن، ایک منٹ سر، میرا لاسٹ بس یہ کوشچن تھا. میں نے آپ لوگ کی اسٹریم دیکھی تو اس میں سر آپ بتاتے ہیں کہ جو ہے خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا اس دنیا میں. تو سر میرا سوال تھا کہ جو ہے اس دنیا میں نہیں دے سکا جا سکتا تو پھر گاڈ نے جو ہے اس ٹائپ کی جو ہے کیوں دنیا بنائی، یا پھر ہم لوگ نہیں دے سکتے تو ہم لوگ کو ایسا بنا دیتا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اگر سر جیسے کہ خدا کو اگر جیسے کہ کوئی دیکھ لے تو اس جو ہے پوری ورلڈ دنیا میں تو جو ہے کوئی دوسرا ریلیجن نہ رہے،
اور نہ ایک دوسرے سے کوئی ایسی اختلاف ہو, اسی لیے سب یہ ایک دنیا ایسی ریلیجن بنائی پر چلے. اگر جو ہے کوئی مطلب خدا دکھ جائے جی کموک میرے بھائی بھائی ایگزیکٹلی اسی لیے. تو وہ جی دکھتا کیوں نہیں سر؟ جی وائی وی اصل کین میں ناٹ سی دا آئی گاڈ. تھنک کہ آپ بہت انوسینٹ ہیں، اور آپ کی انوسینس کی وجہ سے میں یہ جواب دے رہا ہوں. وہ یہ کہ آپ لوگ جب سوال کرتے ہیں یا کوئی بھی سوال ذہن میں آتا ہے نا، تو ٹھیک ہے، میں سوال کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر آپ اسلام پر کوئی آبجیکشن اٹھا رہے ہیں تو ان لوگوں کی اپنی ایپسٹیمولوجی کیا ہے، وہ کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہیں. ابھی کیسر بھائی نے کہا کہ ایگزیکٹلی اسی لیے دنیا بنائی ہے کہ جہاں پر خدا کو دیکھنے کی انسان میں صلاحیت نہیں ہے، تاکہ اگر ہر ایک آدمی جس طریقے سے سامنے آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے اس کے آگے کوئی نہ کوئی دیوار ہوگی، آپ ایک بندے کو لے آئیں، 100 بندے کو لے آئیں، 1 لاکھ 1 کروڑ 1 بلین بندے کو لے آئیں اور دکھائیں یہ دیوار ہے یا کچھ اور ہے، سب یہ کہیں گے کہ یہ دیوار ہے، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو ایسے ہی اگر خدا مان لیں، نظر آ جائے اس دنیا میں، اور انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ سب لوگ خدا کو دیکھ لیں، تو سب لوگ مومن ہوں گے، کافر تو ہوں گے ہی نہیں. تو جب کافر نہیں ہوں گے تو بھی اس دنیا کے بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو جنت میں رہنا چاہیے تھا، بس جنت میں رہتے نا، جہنم بھی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اب اگر ہم خالی جنتی میں رہتے تو کیوں رہتے بھائی؟ ہمارا کوئی امتحان تو ہوا نہیں، پھر ہمیں بھی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس سبجیکٹ کا ایگزام ہے اس کی بک بھی لے کے جانے دیں. یہ بھی صحیح ہے. مفتی صاحب میں نہیں تو سر پوچھنا چاہ رہا وہ ہوں آپ کی کامک صاحب، بات کافی صحیح ہے سر، کامک بھائی، لیکن جو سر جو برین ہے وہ سب کامک سے بھائی پہلے ادھر ہی بھاگتا ہے آپ کہ کون جو سی ہے. کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جی کامک صاحب آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، میرا تو گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. کس فیلڈ میں؟ اچھا اچھا، میں یہ بی ایس سی سے کیا بایو. سائنس. اچھا جی جی تو آصف بھائی. کامک صاحب میری آپ سے یہ سمجھے ونتی ہے کہ آپ پلیز جائیں اور پھر سے جو ہے اس چیزوں کو پڑھیں، ان سارے ڈسکشنز کو پڑھیں، کیونکہ مجھے یعنی کہ پرسنلی مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں کامک میرا صاحب؟ یہی سوال ہے کہ سر if you God exists so why can't it see؟ بس اس کی میرا بس یہی سوال ہے کہ تو جو ہے اگر آپ کے گاڈ ذہن دکھ میں جائے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دکھے گی تو مانا جائے گا نا، نہیں دکھے گی تو نہیں مانیں گے، رائٹ؟ جی اچھا، اب یہ جو آپ نے ضابطہ یا اصول یا پرنسپل طے کر دیا کہ کوئی چیز دکھے گی تو مانیں گے، یہ اصول کہاں، کون سے امپیریکل ڈیٹا کے اوپر ہے؟ جی یہ والا ضابطہ بتائیے یہ گا اصول مجھے امپیریکل ڈیٹا کے اوپر کہ جو چیز دکھے گی میں اسی کو مانوں گا، جو نہیں دکھے گی اس کو نہیں مانوں گا. اس کو امپیریکلی ثابت کریں. وہ تو سر آپ کی بات ٹھیک. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو جتنے بھی جو دھرم کے ٹھیکے دار بنتے ہیں اس تو کا ان کامک سے صاحب مطلب یہ ہوا، آپ امپیریکل ایویڈنس سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ بات بھی ہے، آئی امپیریکل ڈاؤٹ. ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ یار عاصم بھائی بھی میری طرح سادے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں دوبارہ سے جا کے پڑھیں. اب بھائی ایک بندہ ہندو ہے، ایتھیسٹ ہوا ہے، نام عمر ریاض رکھا ہے، وہ کتنا کو پڑھ لے گا عاصم بھائی؟ جی ہاں، ویسے امپیریکل ایویڈنس، چلے سوال جینیوئن ہے جی. امپیریکل ایویڈنس پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ امپیریکل ایویڈنس سر یاد نہیں مجھے آ رہا ہے، بٹ مجھے بس یہ سب پتا کرنا تھا. آپ نے پکا بی ایس سی میں گریجویشن بی کیا ایس ہے؟ سی میں گریجویشن. جی 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 چلیں، امپیریکل ایویڈنس کو آپ اس طرح کہہ لیں، مثلا کسی چیز کو آپ نے دیکھ کر آپ نے تجربہ کیا اور اس کے بعد جو ہے امپیریکلی آپ کے پاس کچھ ثبوت اکٹھے ہو گئے. یہ دراصل یعنی جس چیز کا تعلق دیکھنے سے ہے نا وہ امپیریکل ہے، سمجھ لیں. ٹھیک ہے، آسان کرنے کے لیے بتا دیا میں نے آپ کو. تو آپ کے پاس کوئی ایسا امپیریکل ایویڈنس ہے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ جو چیز دیکھی جا سکتی ہے اسی کو مانا جائے گا، جو دیکھی نہیں جا سکتی اس کو نہیں مانا جا سکتا؟ اس کا کون سا امپیریکل ایویڈنس ہے؟ چونکہ اگر اس کا امپیریکل ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے نا تو یہ جو اصول ہے یہ بھی غلط ہے. اسی کو کہتے ہیں سیلف ریفیوٹیشن، اپنے گول میں گول کر دینا. ہاں تو سر اس کا یہی آنسر ہے کہ جو ہے جو گاڈ کا دیکھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ہے اس کا اگر آنسر نہیں دکھیں گے تو مطلب نہیں جو نہیں کانشیس وہ تو مائنڈ ہے وہ سب سے پہلے ادھر ہی بھاگتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے طرف سے سب دین بنائے، اپنی طرف سے ریلیجیس اس کا آنسر آپ کے سوال کا یہ ہے کہ آپ کا جو اصول ہے، جو پرنسپل ہے وہ غلط ہے. ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، ہاں جاننا ضروری ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے جب تک میں جانوں گا نہیں تو میں مانوں گا کیسے؟ یہاں تک تو آپ ٹھیک کہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں دیکھوں گا نہیں تو مانوں گا نہیں، یہ اصول غلط ہے. جی ٹھیک
चलें अब क्या आप ठीक है, वो भी ठीक है सर। सर मैं आपको बस मैं ऐसे कर कह रहा हूँ कि जो कॉन्शियस actually माइंड आपके होता है वो सामने सबसे मैं- पहले यही भागता है कि जितने भी ये जो दीन जो रिलीजियस अपने इंसान ने खुद बनाए हैं, तो ये इसीलिए बनाए होंगे क्योंकि जब गॉड दिखा